بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ صحیح طرح اردو سمجھنا چاہتے ہیں، اردو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، معیاری اردو بولنا چاہتے ہیں، اردو میں شعر و شاعری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی سیکھیں، کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ فارسی نہیں سیکھیں گے تو صحیح طرح اردو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ صحیح طرح اردو سمجھنے کے لیے، معیاری اردو بولنے کے لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں۔ سبق سی و دوم یعنی 32واں سبق۔ مشقی فقرے۔ راشد امروز از آجا کوچ کردہ۔ راشد ایک بندے کا نام ہے، امروز یعنی آج، از آجا، از یعنی سے، یعنی وہ یعنی جگہ، از آجا اس جگہ سے، کوچ کردہ کوچ کیا۔ راشد امروز از آجا کوچ کردہ، راشد نے آج اس جگہ سے کوچ کیا۔ راشد امروز از آجا کوچ کردہ، راشد نے آج اس جگہ سے کوچ کیا۔ وقت فجر، فجر کے وقت۔ از میرٹھ، میرٹھ سے۔ خبر آمد، خبر آئی کہ امروز کے آج عید است، عید ہے۔ وقت فجر از میرٹھ خبر آمد کہ امروز عید است، فجر کے وقت میرٹھ سے خبر آئی کہ آج عید ہے۔ آفتاب ایک قد نیزہ برآمدہ، اس کے بعد جو ہے کچھ عبارت مٹ گئی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ترجمہ لکھا ہے آفتاب ایک نیزہ بلند ہو رہا تھا کہ خط پہنچ گیا۔ تو یہاں پہ کہ کے بعد جو ہے خط پہنچ گیا، اس کی فارسی ہے، یعنی کہ خط رسید، ٹھیک ہے۔ آفتاب ایک قد نیزہ برآمدہ کہ خط رسید۔ آفتاب یعنی سورج، آفتاب ایک قد نیزہ، ایک نیزے کے برابر، برآمدہ یعنی بلند ہوا تھا، برآمد ہونا باہر آنا، بلند ہونے کے معنی میں، ٹھیک ہے، بلند ہوا تھا کہ خط رسید، کہ خط پہنچ گیا۔ آفتاب ایک قد نیزہ برآمدہ کہ خط رسید، آفتاب ایک نیزہ بلند ہو رہا تھا کہ خط پہنچ گیا۔ نیم روز شدہ بود، نیم یعنی آدھا، روز یعنی دن، نیم روز یعنی آدھا دن، نصف دن۔ نیم روز شدہ بود، نصف دن ہوا تھا کہ خط رسید، کہ خط پہنچا۔ نیم روز شدہ بود کہ خط رسید، نصف دن ہوا تھا، آدھا دن ہوا تھا کہ خط پہنچا۔ خدا این کار مورا آسمان کر، خدا نے اس کام کو ہمارے لیے آسمان کر دیا۔ خدا این کار را برائے ما، اس طرح کر لیں، یہاں جو کچھ عبارت میں غلطی ہوئی ہے، کتابت کی غلطی سمجھ میں آ رہی ہے۔ خدا این کار برائے ما آسمان کر، اس طرح پڑھیں۔ خدا این کار، خدا اس کام کو، برائے ما ہمارے لیے، آسمان کر دیا۔ خدا این کار برائے ما آسمان کرد، خدا نے اس کام کو ہمارے لیے آسمان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اکابر گفتہ اند، اکابر کہتے ہیں، اکابر گفتہ اند، اکابر نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے، بزرگوں نے کہا ہے۔ اکابر گفتہ اند، بزرگوں نے کہا ہے کہ ادب بہتر است، کہ ادب بہتر ہے۔ اکابر گفتہ اند کہ ادب بہتر است، بزرگوں نے کہا ہے، اکابر نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے کہ ادب بہتر ہے۔ شنیدہ ام، میں نے سنا ہے کہ راشد دختر خود را اپنی بیٹی کا، دختر یعنی بیٹی، خود را اپنی بیٹی کا، دختر خود را اپنی بیٹی کا، بپسر حامد، حامد کے لڑکے سے خطبہ کرد، نکاح کیا۔ خطبہ کہتے ہیں نکاح کا جو پیغام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خطبہ، ٹھیک ہے، یہاں مراد نکاح ہے۔ شنیدہ ام کے راشد دختر خود را بپسر حامد خطبہ کرد، میں نے سنا ہے کہ راشد نے اپنی لڑکی کا نکاح حامد کے لڑکے سے کر دیا۔ شنیدہ ام کے، میں نے سنا ہے کہ راشد دختر خود را، راشد نے اپنی بیٹی کا، بپسر حامد، حامد کے بیٹے سے خطبہ کر نکاح کر دیا۔ راشد بحامد طرح محبت انداختہ، راشد بحامد، راشد نے حامد کے ساتھ
طرح محبت حامد کے ساتھ دوستی کی طرح، ٹھیک ہے، محبت کی طرح انداختہ ڈال دی۔ راشد بحامد طرح محبت انداختہ، راشد نے حامد کے ساتھ دوستی کی طرح، محبت کی طرح ڈال دی، یعنی محبت ڈال دی، محبت کا پیغام ڈال دیا، گویا کہ محبت کی رسی ڈال دی، اس طرح سمجھ لیں آپ۔ راشد بحامد طرح محبت انداختہ، راشد نے حامد کے ساتھ دوستی کی طرح ڈال دی، محبت کی طرح ڈال دی۔ خدا مرد بلند ہمت را دوست می دارد، خدا یعنی خدا مرد بلند ہمت آدمی کو، مرد بلند ہمت را بلند ہمت آدمی کو دوست می دارد دوست رکھتا ہے، خدا مرد بلند ہمت را دوست می دارد، خدا بلند ہمت آدمی کو دوست رکھتا ہے۔ وہ اعمال پاکیزہ اور پاکیزہ اعمال را یعنی کو، وہ اعمال پاکیزہ را اور پاکیزہ اعمال کو بنظر قبولیت کی نظر سے مشرف میسازت مشرف فرماتا ہے، یعنی قبول فرما کر مشرف فرماتا ہے۔ وہ اعمال پاکیزہ را بنظر قبول مشرف میسازت، اور پاکیزہ اعمال کو قبول کی نظر سے مشرف فرماتا ہے۔ وہ اعمال پاکیزہ را بنظر قبول مشرف میسازت، اور پاکیزہ اعمال کو نظر قبول سے مشرف فرماتا ہے۔ شرم می دارم از طوفان معصیت، شرم می دارم میں شرم رکھتا ہوں، میں شرم کرتا ہوں، میں سرشار ہوں، از طوفان معصیت گناہ کے طوفان سے، شرم می دارم از طوفان معصیت، طوفان معصیت سے سرشار ہوں۔ اس کا مطلب ہے راشد بئیں سخن تسلی یافتہ، راشد بئیں سخن، راشد اس بات سے، سخن یعنی بات یعنی یہ، راشد بئیں سخن، راشد اس بات سے تسلی یافتہ تسلی پائی، راشد بئیں سخن تسلی یافتہ، راشد نے اس بات سے تسلی پائی، راشد بئیں سخن تسلی یافتہ، راشد نے اس بات سے تسلی پائی۔ سخن راشد بے سود بود، سخن راشد راشد کی بات، راشد کی گفتگو بے سود بود بے فائدہ تھی، بے سود بے فائدہ، سود یعنی فائدہ، سخن راشد بے سود بود، راشد کی بات بے فائدہ تھی۔ ہنر افضل بہترین سخن گفتن است، ہنر افضل یعنی بہتر ہنر، افضل ہنر، ہنر افضل، افضل ہنر، بہترین سخن گفتن است، بہترین گفتگو کرنا ہے، یعنی افضل ہنر، سب سے اچھا ہنر کیا ہے؟ اچھی بات کہنا ہے۔ ہنر افضل، افضل ہنر، بہترین سخن گفتن است، بہترین بات کہنا ہے۔ غم ملت لازم است، غم ملت، ملت کا غم، لازم است لازم ہے، غم ملت لازم است، ملت کا غم لازم ہے۔ من حکایت غم یاد دارم، من یعنی میں حکایت غم، غم کی حکایت، یاد دارم یاد رکھتا ہوں، من حکایت غم یاد دارم، میں غم کی حکایت یاد رکھتا ہوں، من حکایت غم یاد دارم، میں غم کی حکایت یاد رکھتا ہوں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔